پس میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ سو کیسا تھا میرا عذاب؟ کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے وہ بتوں کی مانند ہو سکتا ہے؟ اور لوگوں نے اس کے باوجود اللہ کے شریک بنا لیے۔ آپ کہیے تم ان کے نام تو بتاؤ، یا تم ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، یا یوں ہی بے سر و پا بات کر رہے ہو؟ بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوبصورت بنا دیا گیا اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران گرامی، آج کے سبق میں کچھ تلخ حقائق ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سننے کے بعد ڈر جانے کو دل چاہتا ہے اور اللہ سے رجوع کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کچھ ایسی حقیقتیں آج کے سبق میں موجود ہیں، لب لباب سمجھیے۔ پہلے مختصر طور پر سبق سمجھیے، اس کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج میں اپنے سبق کی اٹھان کہاں سے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ گزشتہ آیت اگر آپ کے ذہن میں ہے تو قریش مکہ نے مذاق کیے تھے، پھپتیاں کسی تھیں، رسول اللہ کے ساتھ استہزاء کیا تھا، اس طرح کی باتیں کہی تھیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، وہ تو قبر سے مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، تو اگر آپ نبی ہیں تو آپ بھی ایسا کریں۔ کبھی کہتے کہ حضرت سلیمان پیغمبر نبی تھے، ہوائیں ان کے تابع تھیں، پہاڑ ان کے تابع تھے، اگر آپ بھی نبی ہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو ہٹا دینا تاکہ یہاں ہم کھیتی باڑی کر سکیں۔ کبھی کسی اور نبی کا حوالہ دیتے، کبھی کسی اور رسول کا حوالہ دیتے، لیکن وہ حجت بازی کر رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی بھی تھی کہ محبوب اگر ہم نے ان کو یہ سب کچھ دکھا دیا یا دے دیا جو کچھ کہ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ پھر بھی اگر ایمان نہ لائے تو ایسا عذاب دوں گا کہ کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا۔ مطلب کہ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، مذاق، پھپتیاں، شرارتیں، ضد بازیاں اور حجت بازیاں کر رہے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر صدمہ تو ظاہر ہے کہ تھا، آخر آپ مخلوق تھے، خالق تو نہیں تھے، اللہ کے محبوب تھے، خود اللہ تو نہیں تھے، وہ تو اللہ ہے نا جو بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کوئی اسے مانے تو اسے فرق نہیں پڑتا، کوئی اسے نہ مانے تو بھی تو اللہ کی ذات پر کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کو دکھ نہیں لگتا، اللہ کو صدمہ نہیں ہوتا۔ اللہ، یہ جو انسانوں کے عوارض ہیں اور انسانوں کی خصوصیات ہیں، یہ اللہ پر وارد نہیں ہوتی۔ تو میں لب لباب پیش کرنا چاہتا تھا، رسول پاک علیہ السلام کے قلب ناز پر صدمہ ہوتا کہ میں انہیں کیا بتانا چاہتا ہوں، یہ آگے سے مجھ سے کیا مطالبے کر رہے ہیں۔ تو یہ رنج بڑھ گیا، زیادہ ہوا کہ مکہ والے آخر کیوں توجہ سے میری بات نہیں سنتے ہیں تو کیوں ماننے کی طرف نہیں آتے۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول پاک علیہ السلام کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں اور حاصل کلام میں اتنا کہا کہ میرے محبوب اگر آپ کے ساتھ یہ شرارتیں کی جا رہی ہیں تو جو آپ سے پہلے رسول آئے تھے تو ان کے ساتھ بھی تو یہ معاملات چلتے رہے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ پھپتیاں، مذاق بازیاں ہو رہی ہیں تو جو آپ سے پہلے رسول تھے ان کے ساتھ بھی تو یہ مذاق ہوتے رہے ہیں۔ اب دل بوجھل نہ کریں، دل کو ہولا رکھیں۔ تو
تو یہ شرارتیں چلتی رہتی ہیں. یہ تو تھا ہمارے سبق کا آج کا لب لباب، لیکن ہم نے بہت کچھ سمجھنا ہے. میں اپنے سبق کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا. 3 دن پہلے دورہ حدیث شریف پڑھاتے ہوئے ایک حدیث پاک آئی، اور ٹھیک 2 مہینے پہلے میں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ نور احمد صاحب بندیالوی کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے ایک حدیث پاک سنائی. تو جو انہوں نے سنائی وہی حدیث پاک ہم نے چند دن پہلے دورہ حدیث کے اندر بھی پڑھی اور میں نے اپنے بچوں کو بھی بتائی. یہ حدیث پاک ذرا دھیان سے سنیے گا. یہ باب کی آخری حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ فلانا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر جا چکا ہے، ہٹ گیا ہے، تو مان جانا یہ ممکن ہے. اور اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ فلانے بندے کی طبیعت بدل گئی، اس کی جبلت بدل گئی، تو نہ ماننا. اللہ اکبر، خطرناک عنوان ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں لیکن یہ طبیعتیں بدلنے کو نہیں آتی. حدیث پاک کا عنوان ہے جبلت یہ بدلتی نہیں ہے. میں آج بتاؤں گا یہ جبلت کیا ہے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جبلت وہ عادت اور وہ خصلت ہوتی ہے. جس چیز کو ہم عادت اور خصلت کہتے ہیں نا، تو عربی زبان میں، مذہب کی زبان میں اسے جبلت کہا جاتا ہے. جبلت وہ عادت اور وہ خصلت ہوتی ہے کہ جب انسان کا خمیر گوندا گیا تو جو اس میں ڈال دی گئی. بھئی دیکھو نا، آٹا گوندا گیا تو اس میں نمک ڈال دیا گیا. اب آٹا رہے تو بھی نمک تو باقی ہے نا. روٹی پک جائے تو بھی نمک تو باقی ہے نا. وہ روٹی پکنے کے بعد خشک بھی ہو جائے تو پھر بھی ہے تو وہ نمکین ہی نا. تو یوں سمجھیے کہ ہر انسان کو پیدا کرتے وقت، بناتے وقت، اس کی تخلیق کے وقت جو جو عادتیں اس کے خمیر میں ڈال دی گئیں، ان عادتوں کو جبلت کہا جاتا ہے. اور ان عادتوں کا نام حدیث کی زبان میں جبلت وہ بدلتی نہیں ہے. آپ پاؤ گے، یہاں سے ہم اپنے آپ کو پرکھنا شروع کرو گے. کچھ انسان بخیل ہیں، وہ انہیں جتنا مرضی اللہ تعالیٰ مال دے دے، دولت دے دے، اور ان کے ہاتھ بھر جائیں دولت سے، لیکن تم محسوس کرو گے کہیں نہ کہیں وہ پھر کنجوسی دکھا ہی جائیں گے. جو انسان بزدل ہیں، ان کی جتنی مرضی ٹریننگ کر لو، جتنا مرضی ان کو سمجھا لو، لیکن کہیں نہ کہیں تم پاؤ گے کہ وہ اپنی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جن انسانوں کی طبیعت میں اللہ رب العالمین نے بہادری لکھی تو وہ دیکھو نا، کربلا میں آ کر بھی بہادر ہوتے ہیں. ان کی بہادری کا زور ٹوٹتا نہیں ہے، حالانکہ موت سامنے ناچ رہی ہوتی ہے، حالانکہ تلواریں للکار رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ خون ٹپک کر کربلا کی سرزمین وہ سیراب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان کی بہادری کا زور ٹوٹتا نہیں ہے. بس جانتے جاؤ کہ بہت ساری اچھائیاں ہیں جو انسانوں کے خمیر میں گوند دی گئی، بہت ساری برائیاں ہیں جو انسانوں کے خمیر میں گوند دی گئیں. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، آپ پاؤ گے اپنے ماحول میں کہ ان کی طبیعت میں ایک جوش ہے، جلال ہے. میں کہوں گا کہ اگر وہ 8 سال 9 سال وہ علم دین پڑھنے کی چٹائی پر بیٹھ بھی جائے نا، تو علم کا سرمایہ ان کے ذہنوں میں اتر بھی آئے تو آپ پاؤ گے کہ ان کا وہ جو طبیعت اور جبلت میں جوش تھا وہ پھر بھی ٹھنڈا ہونے کو نہیں آتا. اور کچھ ایسے بھی علماء آپ پاؤ گے جن کی طبیعت میں اللہ رب العالمین نے صبر رکھ دیا، نرمی رکھ دی. انہیں ستایا جائے، انہیں چھیڑا جائے، انہیں برا کہا جائے تو وہ پھر بھی وہ اللہ کے دربار میں صبر کرتے ہیں. یہ ان کی جبلت میں داخل ہوتا ہے. اب کچھ پبلک کے حوالے سے میں بات کر دوں. کچھ لوگ ایسے آپ پاؤ گے کہ جن کی جبلت میں اللہ کا پیار ہے تو وہ سارے دن کے تھکے ہارے بھی ہوں نا، وہ ٹوٹے ٹوٹے بھی اللہ کے دربار میں مصلی پر چڑھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کر سوئیں گے. جبلت ہے نا بندے کی. جن بندوں کی جبلت میں رسول پاک علیہ السلام کی محبت ڈال دی گئی، یقین جانو کہ وہ بھلے وہ بد عمل بھی ہیں، بے عمل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب کبھی آقا حضور کا، یہ میں پچھلے بار جب درس قرآن دے کر گھر گیا تو مجھے ایک کال آئی ایک نوجوان کی.
تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے وہ صحابے کا کہیں حوالہ دے دیا تھا کہ وہ ایک بار ایسا ہوا تھا، ایک شخص نے گستاخی کی تھی، تو پھر ہم لوگ وہاں پہنچے تھے، تو اسے پتہ نہیں کس نے بتا دیا. اس نے گھر جا کر فون کیا اور کہا کہ علامہ صاحب ایک میری گزارش ہے، آپ غور سے سنیے گا. میں نے کہا کیا گزارش ہے بھائی آپ کی؟ کہنے لگا جب کبھی بھی رسول اللہ کے نام پر جان دینے کا معاملہ ہو مجھے یاد رکھا کریں آپ، اور میں وہاں حاضر ہونا چاہتا ہوں. حالانکہ وہ مجھے نظر نہیں آتا، درس قرآن میں کبھی میں نے اسے نہیں دیکھا، کبھی کبھی شاید، لیکن جبلت کی بات ہے کہ جس کی طبیعت میں اللہ رب العالمین نے حضور کی محبت بھر دی ہے نا، وہ بد عمل بھی ہو، برا بھی ہو، لیکن اپنے آقا کے نام پر وہ بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں کود جانے کی باتیں کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے آپ پاؤ گے کہ جن کے نصیب میں، جن کی جبلت میں مذہب کا پیار نہیں ہے، وہ مذہب سے بھی دشمنی اور عداوت کرتے ہیں اور مذہب والوں سے بھی دشمنی اور عداوت کرتے ہیں. تو ان کی بات وہی ہے جو حضرت سلطان العارفین نے ارشاد فرما دی تھی کہ گدھے کو اگر کعبے کا غلاف بھی پہنا دو نا، وہ اندر سے رہتا تو گدھا ہی ہے نا. وہ کھارے پانی کے اندر اگر آپ 100 من چینی اور گڑ بھی ڈال دو تو وہ میٹھا کہاں ہوتا ہے. تو ان کی طبیعت میں دین کا بغض ہوتا ہے، اہل دین کا بغض ہوتا ہے، وہ دین سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کو آپ ایسا بھی پاؤ گے کہ وہ بول سے، قول سے تو بڑے دعوے کریں گے، ہم مذہب کی خاطر یہ کر دیں گے، ہم اپنے دین کی خاطر یہ کر دیں گے، ہم اپنے رسول کی خاطر یہ کر دیں گے، لیکن ان کی طبیعت میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے جو وہ بول رہے ہوتے ہیں. وہ ہر بول کر فیل ہو جاتے ہیں، وہ ہر قول کر کے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان میں آگے بڑھنے کی ہمت اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہوتی، محروم ہوتے ہیں. الغرض میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں، وگرنہ اچھائیاں بھی سینکڑوں ہیں، برائیاں بھی سینکڑوں ہیں. تو میں اپنے عنوان کی طرف چونکہ آنا چاہتا تھا تو اس لیے میں نے ذرا جلدی سے اپنے مذہب اور عنوان سے قریب کی جو بات بنتی تھی میں نے وہی آپ کی خدمت میں کہنا چاہی کہ کچھ علماء کی دنیا میں بھی اچھے اور برے پاؤ گے. وہ علم دین جس کو پڑھنے کے بعد حضور کا یہ قول سنیے ذرا. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالی عالم کو کہے گا کہ تو جنت میں جا، میں نے تجھے علم اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ میں دوزخ میں تجھے جلا دوں، میں نے اس لیے تو علم نہیں دیا تھا. وہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس آسمان کے نیچے اشر الخلائق، مخلوق میں سب سے گندا انسان کون ہوگا؟ عالم ہوگا. حضور نے فرمایا کہ منہم تظہر منہم الفتن وتعود الیہم، انہی میں سے فتنے پیدا ہوں گے، انہی میں فتنے پلٹ کر کے تو آ جائیں گے. یہ تو میں نے محراب نشینوں کی ایک تصویر کے دو رخ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. پبلک کی دنیا کے بھی یہ دو رخ آپ ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگوں کو آپ ایسا پاؤ گے جو مذہب کے نام پر فدا بھی ہو جائیں، مذہب کے نام پر اپنا وقت بھی لگا دیں، مذہب کے نام پر اپنا پیسہ بھی لگا دیں، مذہب کے نام پر اپنی زندگی کے کچھ حصے بھی لگا دیں. لیکن کچھ لوگوں کو آپ پاؤ گے کہ وہ مذہب کے باغی ہوتے ہیں، وہ مذہب کے دشمن ہوتے ہیں اور مذہب بیان کرنے والوں کے وہ دشمن ہوتے ہیں. تو آؤ میں کیا کہنا چاہتا تھا آپ کو، یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حسین اور حسن معاب اور جمال پرور تصویر آپ کے سامنے ہے. رسول اللہ سے بڑھ کر میٹھا بول کس کا ہوگا یار؟ حضور کی دعوت سے بڑھ کر فیض رساں دعوت کس کی ہوگی؟ حضور کے کلام کی تاثیر سے بڑھ کر کلام کی تاثیر کس کی ہوگی؟ حضور کی صحبت اور مجلس کے فیض سے بڑھ کر کس کی صحبت اور مجلس کا فیض ہوگا؟ حضور کی اداؤں کو دیکھ کر قربان ہونے کو جی چاہے تو حضور کی اداؤں سے بہتر بھلا کس کی ادائیں ہوں گی؟ رسول اللہ کے پیار سے بہتر بھلا کس کا پیار ہوگا؟ رسول اللہ کے عفو و درگزر سے بہتر بھلا کس کا عفو و درگزر ہوگا؟ رسول اللہ کی شان رحیمی سے بڑھ کر اللہ کو میں اللہ کی بات نہیں کرتا، میں تو مخلوق کی دنیا میں یہ جملے بول رہا ہوں، کس کی شان رحیمی ہوگی؟ رسول اللہ سے بڑھ کر کرم گستر ہونا، اس سے بڑھ کر کون ہے جو کرم برسانے والا ہوگا؟ لیکن یہ جمال پرور ذات، یہ رحمت مآب ذات، یہ حسن مآب ذات اور یہ اللہ کی رحمتوں کو دامن میں سمیٹے ہوئے ذات، یہ دیکھو یہ مکہ میں ان کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے. کوئی جبلت کا مارا ہوا ان کے سامنے بھی تو سینہ تان کر
کھڑا ہے، کوئی اپنی قسمت کا ہارا ہوا انسان رسول اللہ کی مخالفت بھی تو کر رہا ہے۔ تو آؤ میں بتانا چاہوں گا، یہ تصویر کے دو رخ ہیں جو قرآن نے کہے۔ کچھ لوگ دامن میں اللہ کی رحمت لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی مخالفت کر کے اللہ کے غضب کو آواز مار رہے ہوتے ہیں۔ بس یہیں سے حضور کی اس مبارک تصویر سے میں آپ کو پہلا سبق کہہ دینا چاہوں گا، میرے دوست، کبھی اپنی ذاتی عداوت کی بنیاد پر اور کبھی اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کسی اہل دین کی مخالفت نہ کرنا، کسی مذہب والے کی مخالفت نہ کرنا، جس کے مذہب میں پیار ہے رسول اللہ کا، جس کے بات میں محبت ہے رسول اللہ کی، جو حضور کا قرآن کھول کر بیٹھے تو مدینہ کی مہک بندہ محسوس کرنے لگ جائے، جو حضور کی حدیث کی بات اٹھائے تو میاں دلوں کے اندر اپنے آپ کو بدلنے اور انقلاب کے جذبے پیدا ہونے لگ جائیں، ایسے محبت رسول رکھنے والے کسی بھی عالم کی کبھی مخالفت نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا نصیبہ دیکھو کدھر جا کر کے جڑ جائے۔ ذرا اس تصویر کو بہت پیچھے لے جاؤ۔ یہ جو علماء ہیں یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا وہ دیا ہوا سرمایہ ہے جو امانت لے کر آئے اور تمہیں آگے پہنچا رہے ہیں۔ جیسے یہ اہل خیر کی ذریت بھی چلتی ہے، ایسے اہل شر کی بھی ذریت چلتی ہے۔ کیا انسانوں کی دنیا میں تم خود ایسا نہیں بول دیتے ہو یہ تو شیطان ہے؟ تو یہ شیطان کہنا بھئی یہ اہل شر کی ذریت ہے جو آگے چل رہی ہے۔ یہ دیکھو، یہ ایک عرب کے اندر بولا جانے والا جملہ ہے جو ہمارے درس نظامی کی بعض کتابوں میں پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے۔ کون سا جملہ؟ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ۔ اگر کہیں کوئی فرعون پیدا ہو جائے تو وہاں اللہ کوئی نہ کوئی موسیٰ بھیج ہی دیا کرتا ہے۔ اب موسیٰ تو ایک ہی تھے نا، لیکن اب یہ فرعون یہ شرارت کا نام بن چکا ہے اور موسیٰ یہ خیر کا نام بن چکا ہے۔ جیسے یہ جملہ میں نے کہا، ایسے ہی یہ جملہ سنیے، ہر یزید کا سر کوٹنے کے لیے کوئی اللہ حسین پیدا کر دیتا ہے۔ میاں یزید تو وہی تھا نا پلید جو تھا، حسین پاک تو وہی تھے نا جو تھے، لیکن اب حسین یہ عظمت کا ایک نشان بن چکا ہے، حسین نیکی کی ایک علامت بن چکا ہے، حسین اللہ کی طرف سے بٹنے والی خیر کا ایک پیغام بن چکا ہے، اور یزید یہ لعنت کا ایک جھنڈا ہے جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہر اچھائی کی بھی ذریت اور اولاد اور نسل آگے چلتی ہے، ہر برائی کی ذریت اور نسل اور اولاد آگے چلتی ہے۔ یہ علماء یہ مصطفیٰ جان رحمت کے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ حضور رحمت عالم کی مسند کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ سبق کہنا چاہتا تھا، کبھی کسی اہل قرآن کی مخالفت کر کے اس کے مذہب کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا۔ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا شمار وہ شیطانی ذریت وہ جو معنن آگے چلتی ہے اس میں ہونے لگ جائے۔ کیا تم سوچنا تم کسی عالم کی مخالفت نہیں کر رہے، تم اصل میں مصطفیٰ جان رحمت کے بول کی مخالفت کر رہے ہو، تم اصل میں حضور کے دین مبین کی راہوں میں رکاوٹ ڈالنے والوں میں اپنے آپ کو داخل کر رہے ہو۔ ذرا سمجھیے قرآن حکیم کا یہ پیغام، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ آپ سے پہلے بھی تو محبوب مذاق ہوتے رہے لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ۔ یہ تو میں نے پبلک کو سبق کہا، اب میں علماء جو اس محفل میں تشریف فرما ہے، یاد رکھنا جو چھوٹا عالم ہے، جو بڑا عالم ہے، جس کا جتنا مقام، اسے اس مصیبت کی گلی سے اتنا ہی ضرور گزرنا پڑے گا۔ مت سمجھنا کہ علم تم نے سینے میں محفوظ کیا اب تمہیں پھولوں کی سیج ملے گی، اب تمہارے گلے میں یہ پیار کی باہیں ڈالی جائیں گی۔ ہاں جی، ہیں ایسے جو پھولوں کی سیج دے دیتے ہیں، جو باہیں محبت کی گلے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اپنے آئیں بائیں سے غافل نہ ہو جانا، اس لیے کہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو تمہارے کہے ہوئے قول کی مخالفت کریں گے، ٹھٹھا کریں گے، مذاق کریں گے۔ علماء تو صرف علماء، میں کہوں گا جو شخص بھی مذہب کی دنیا میں چلا ہے اور مذہب کی خدمت کے جذبے کو لے کر وہ اٹھا ہے اور بیدار ہوا ہے، اسی درجے میں رہ کر کے اس کی مخالفت لازماً کی گئی ہے۔ تو مذہب کی خدمت کرنے والوں کو میں یہ پیغام دوں گا کہ یہ پہلے سوچنا، جیسے کہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے یہ سبق ہمیں یاد کرایا کہ جب بھی کبھی مذہب کے کسی جہت اور عنوان پر بھی کچھ کہنا چاہو یا خدمت کرنا چاہو نا، تو یہ ذرا کربلا کا میدان سامنے رکھنا۔ تم کربلا والوں سے زیادہ اونچے نہیں ہو، تم کربلا والوں سے زیادہ عالی نہیں ہو، تم کربلا والوں سے زیادہ اللہ کو پسند نہیں ہو۔ جب ان کے ساتھ بے وفائیوں کی تاریخ جو رقم کی گئی وہ تمہارے سامنے ہے، تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بھی بے وفائی کی تاریخ رقم کی جائے گی۔ انہیں ان کے
لہو کے قطروں سے جب کھیلا گیا ہے تو یاد رکھنا تمہاری آبرو سے بھی کھیلا جائے گا، تمہاری عزت سے بھی کھیلا جائے گا، تمہارے مذہب کے حوالوں سے تمہارے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کیا جائے گا۔ اچھا یہ سلسلہ پھر کب تک چلے گا؟ یہ سلسلہ بڑا کربناک ہے، یہ سلسلہ بڑا دردناک ہے۔ یہ دیکھو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا تو یہ ستانا کوئی جلدی ختم تو نہ ہو گیا۔ مکہ میں حضور رہے تو مکہ میں ستایا جا رہے ہیں، مدینہ میں تشریف فرما ہو گئے تو وہاں کون سا کوئی وہ دشمن ابھی ایک دم سے دوست بن گئے ہیں۔ 10 سال مدینہ میں بھی تو رسول پاک علیہ السلام کو ستایا گیا۔ یہ کہانی صرف تاریخ رسالت مآب کی نہیں ہے، یہ کہانی صرف سیرت رسالت مآب کی نہیں ہے۔ یہ ستانے والے، یہ شرارتی لوگ اور یہ دین کے دشمن اور باغی لوگ، قرآن حکیم نے کہا اللہ بھی ان کے ساتھ کیا حال کرتا ہے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ستاتے ہیں تو ہم ان کو اور ڈھیل دے دیتے ہیں، ہم ان کو اور مہلت دے دیتے ہیں۔ یہ کتنی دردناک تصویر ہو گئی۔ ایک بندہ اخلاص کا پیغام بتاتا ہے، ایک بندہ قرآن کا پیغام دیتا ہے، ایک بندہ مذہب کی بات کرتا ہے، ایک بندہ رسول اللہ کی سیرت اقدس کی روشنیاں لوگوں کو دینا چاہتا ہے، پھر ہر دن اس کی مخالفت، ہر رات اس کی مخالفت، اور یہ سلسلہ پھر کوئی 2 مہینوں یا 4 مہینوں کا نہیں رہتا، آقا حضور کے ساتھ 23 سالوں تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ قرآن کے یہ الفاظ سامنے رکھو گے نا تو پریشان نہیں ہوو گے۔ فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا کہ ہم اسے ڈھیل دے دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں۔ یہ جو تربیت کا دوسرا نقطہ تھا یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا میرے دوست کہ یاد رکھنا، چاہو تو بڑوں کی دنیا میں دیکھ لو، چاہو تو چھوٹوں کی دنیا میں دیکھ لو، چلو چھوٹوں کی دنیا میں دیکھ لو تاکہ یہ ایک بات آپ جان سکو۔ تمہارے گھر میں بچے تو ہیں، تم صاحب اولاد لوگ ہو، تو کبھی بچے کو ڈانٹا ہو، مارا ہو، کس کر تھپڑ، وہ رو پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آہستہ سے بھی مارو نا، وہ رو پڑتا ہے، اسے امید نہیں ہوتی کہ میرا باپ مجھے تھپڑ بھی مارے گا، میری پیار کرنے والی ماں مجھے جھڑکی بھی دے دے گی۔ لیکن ایک لطیفہ بتاؤں، اگر کبھی آپ اپنے بچے سے یہ کہو نا دوسرے کو چھیڑنے کے لیے آنکھ بھی مار دو ہلکی سی اور کہو کہ میں ایویں نا تجھے ماروں گا، اچھا اب ایویں کہہ کر کے مارو نا ایک تھپڑ، وہ آگے سے ہنستا ہے، اسے پتا ہے کہ ابا نے کہا تھا ماروں گا، وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ ایویں کہہ کر 2 مار لو، میں کہتا ہوں 3 مار لو، میں کہتا ہوں ذرا کس کے بھی مار لو نا، وہ آگے سے ہنستا ہے، اس نے سوچا ہوتا ہے، پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ ابا جی نے کہا تھا وہ ایویں ماروں گا، وہ صحیح تھوڑا ماروں گا۔ ہاں جی، یہ انسان کی طبیعت میں نے آپ کے سامنے رکھی نا، اگر آنے والی پریشانی کا اسے پہلے پتہ چل جائے وہ ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے، وہ مسکرا کر وہ پی جاتا ہے، وہ ہنس کر کے تو وہ مرحلہ طے کر لیتا ہے۔ تو قرآن نے پہلے بتایا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مصطفی راہوں میں انقلاب کا جھنڈا اٹھانے والوں، وہ گالیاں پڑیں گی، پریشان ہو جاؤ گے، ٹھٹا ہوگا، مذاق ہوگا، مولا بتا کیوں رہا ہے؟ فرمایا بتا اس لیے رہا ہوں کہ پہلے ہی سے تیار ہو جاؤ نا، یہ پہلے سے تیار رہو گے تو یہ مرحلہ کاٹنا آسان ہو جائے گا۔ پہلے سے ذہن کو آپ تیار رکھو گے میاں، ان مشکل راہوں میں چلنا تمہارے لیے قدرے آسان ہو جائے گا۔ یہ دوسری بات میں نے کہی تھی۔ تو اب کیا یہ شرارتی ٹولہ کیا یہ ہمیشہ چلے گا؟ کیا یہ ہمیشہ تمہاری مخالفت کرے گا؟ قرآن حکیم نے ایک جملہ بولا ثم اخذتهم، ہمیشہ نہیں، پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میں اللہ انہیں پکڑ لیتا ہوں، پھر میں اللہ انہیں پکڑ لیتا ہوں۔ اپنی چھوٹی دنیاؤں میں دیکھو نا، تمہارے خلاف چلنے والے، تمہیں شرارتوں کا نشانہ بنانے والے، تمہارے ساتھ عداوت رکھنے والے، تم نے ہمیشہ خیر کی بات کی، کسی نے تمہارے ساتھ ہمیشہ شر کی بات کی، 2 4 سال 8 سال 10 سالوں میں میاں وہ اس کا حشر پھر سامنے ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ میں آئے بغیر پھر نہیں رہ سکتا ہے۔ آج دن کو بھی ایک نوجوان نے اپنا درد سنایا اور اپنا دکھڑا سنایا، اسے میں نے یہی پیغام دیا جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے دوست، میں نے ہمیشہ صبر کا سبق اپنے مشائخ سے لیا ہے، میں آپ کو وہی کہنا چاہوں گا کہ کسی ظالم کی گردن بھی اتنی موٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں نہ آ سکے۔ جب اللہ کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو قرآن پہلے یہ کہہ کر ثم اخذتهم، پھر میں پکڑ لیتا ہوں ان کو، پھر فوراً کہتا ہے فکیف کان عقاب، کیسا لگا پھر میرا وہ جو میں نے سزا دی ہے پھر کیسی لگی؟ پھر قرآن تھوڑا سا اس کو ٹیس دیتا ہے، اسے تھوڑا سا درد دیتا ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے اس آیت کے حوالے سے ابھی آپ کے سامنے کہیں۔ پہلی بات ذہن میں رہے کہ جب کبھی خیر کی دعوت پر چلو تو تمہاری زبردست مخالفت کی جائے گی، اور پھر یہ مخالفت تھوڑی نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا کہ اللہ بھی ڈھیل دے دیتا ہے، چل لگا رہے، وہ لگا رہتا ہے۔ اور تیسری بات
آخر کار مخالف بندے کا انجام اللہ کا عذاب ہوا کرتا ہے اور اللہ کی گرفت اور پکڑ ہوا کرتی ہے۔ اب یہ تین باتیں تو وہ تھیں جو صاف صاف ہمیں آیت سے سمجھ آ رہی تھیں۔ اب میں چوتھی بات کہنے لگا ہوں جو صاف صاف سمجھ نہیں آتی ہے، آیت میں آپ اس کا ترجمہ نہیں پاؤ گے، لیکن وہ بات ہے بہر کیف ہے۔ اچھا جی، آیت میں تین باتیں کہیں نا میں نے، رب کائنات نے کہا یہ سبق وہ ہے جو اب آیت میں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بتاؤں گا تو پھر آپ کی آنکھ کھل جائے گی، واقعی جی یہ تو یہاں ہے۔ اچھا، اس سبق کی طرف جو آج میں نے مطالعہ کیا اس میں کسی مفسر کا حوالہ بھی میرے پاس نہیں ہے، البتہ پرانے زمانے کے مطالعے سے ایک خوشہ چینی میں نے کی ہوئی ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ فرمایا جی یہ رسول اللہ پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ نے ان کی مخالفت کی، ٹھٹھا کیا، مذاق کی، ایک دن انتہا ہو گئی۔ امام سیوطی نے کہا کہ رسول اللہ چل رہے تھے تو ایک قریشی پیچھے سے آ کر نا تو اس نے رسول اللہ کی نقلیں اتارنا شروع کر دی، حضور جیسے کرتے وہ ویسے کرتا، اور اس نے جب کچھ غلط نقل اتاری نا، اب وہ غلط نقل کیا تھی مجھے معلوم نہیں، حدیث میں جتنا آئے گا میں تو اتنا ہی کہوں گا۔ اس نے رسول اللہ کی کوئی غلط سی، حضور نے وہ کام نہیں کیا تھا، لیکن اس نے ایسا دکھانا چاہا کہ محمد ایسے ہیں۔ اب دیکھو نا، میں محراب میں بیٹھ کر نہیں نا ایسی تصویر کوئی بنا سکتا، میری مجبوری ہے، آپ خود سمجھیں، یہ کسی کو چھیڑنے کے لیے، چڑھانے کے لیے، کبھی منہ چڑھا دیا، کبھی آنکھ ٹیڑھی کر لی، کبھی ہاتھ الٹے سیدھے کر لیے، اسے غصہ آ جائے تو اس نے تو پھر جب کوئی ایسی غلط حرکت کی، رسول اللہ کی زبان سے الفاظ نکل گئے، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا کذالک فکن، چلو پھر ایسے ہی صحیح، بس یہ جملہ حضور کی زبان سے نکل گیا، کذالک فکن، چل پھر ایسے ہی صحیح، اللہ اکبر۔ وہ شخص گھر پہنچا، فرجع الی اہلہ فلبث بہ مغشیا شہرا، پورا مہینہ تو اسے غش پڑتا رہا اور پورا مہینہ گزر گیا غشی کی حالت میں، ثم افاق حین افاق وہو کما حاکى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہینے کے بعد جب اسے ہوش آیا نا تو میاں پھر وہ ویسے بن چکا تھا جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا، جیسے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا پھر وہ ویسا وہ بن گیا۔ اسی لیے میرے حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، کسی کا ٹھٹھا مذاق نہ اڑایا کرو، کسی میں کمزوری دیکھ کر تم ویسی حرکت کرو، کسی میں کوئی عیب دیکھ کر تم ویسا عیب بنا کر دکھاؤ، نقلیں اتارنا ایسا نہ کیا کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا وگرنہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے تمہیں وہ کام ضرور دے گا جس کو دیکھ کر تم نے اس کا مذاق اڑایا، جس کو دیکھ کر تم نے اس کا ٹھٹھا اڑایا، تو پھر یاد رکھنا کہ مرنے سے پہلے ایک بار تم ضرور اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو رسول پاک، میں جو بات کہنے والا ہوں، جو سبق آیت میں نظر نہیں آتا، آئیں ہم ذرا وہ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، رسول پاک علیہ السلام کو ستانے والے، ایک طرف رسول پاک، ایک طرف ان کو ستانے والے۔ اچھا جی، رب کائنات نے کہا یہ ستا بھی رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، اور ہم ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں، یا مسلسل ستاتے ہیں ہم اور ڈھیل دیتے ہیں۔ جملہ اب آئے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے آخر کار انہیں پکڑ لیا۔ اچھا جی، ڈھیل بھی دی اور آخر کار پکڑ لیا۔ پکڑ لینے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا مذاق بند ہو گیا۔ پکڑ جو لیا، اللہ نے مار جو دیا، عذاب میں گرفتار جو کر دیا، تو نتیجہ یہی نکلا نا کہ پھر ان کا مذاق، اس سے رسول اللہ کو خلاصی نصیب ہو گئی۔ اب تصویر پھر سامنے لائیے، جو بات میں کہنے والا ہوں، پہلے وہ ٹھٹھا کر رہے تھے، اللہ نے مہلت بھی دی، اچھا پھر آخر کار اللہ نے پکڑا اور مار کے رکھ دیا، عذاب میں گرفتار کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب آخر کار اللہ پاک نے رسول اللہ علیہ السلام کو ان کی شرارتوں سے نجات دینی ہی تھی، تو یوں کرتا کہ پہلے ہی سے انہیں شرارتیں کرنے ہی نہ دیتا؟ سوال میرا یہ ہے جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ بھئی دیکھو نا کہ ستانے والے آئیں، ستا کر چلے جائیں، آخر کار اللہ نجات دے۔ تو اگر آخر کار شرارتی ٹولے سے نجات ملنی تھی تو اللہ یوں کر دیتا کہ وہ شرارتیں کرتے ہی نہ۔ رسول پاک علیہ السلام پہلے ہی دن سے ان کی شرارتوں سے محفوظ رہتے۔ یہ سبق میں کہاں سے بتانے والا ہوں؟ یہ بڑا مضبوط حوالہ ہے میرے پاس، ہے بڑے پرانے زمانے کا، 9 سال پرانا حوالہ، لیکن میرے سامنے موجود ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ بالکل وہی کہانی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، محبوب ڈرائیں اس قوم کو، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ماننا تو نہیں ہے، انہوں نے ایمان قبول کرنا تو نہیں ہے۔ حد ہو گئی ہے، ایک قوم نے ماننا ہی نہیں ہے تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ انہیں ڈرائیے، انہیں سمجھائیے۔ بھئی انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے تو کیوں سمجھائیں انہیں، کیوں ڈرائیں انہیں؟ جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، ایمان لانا ہی نہیں ہے، تو پھر انہیں ڈرایا جائے نا جو ایمان لائیں گے، انہیں سمجھایا جائے نا جو ایمان لائیں گے۔ فرمایا کہ انہوں نے ایمان لانا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھائیں،
یہ کہانی ذرا سمجھیے یہ کیا چیز ہے. اس پر حوالہ جو میرے ذہن میں نقد آ پہنچا وہ حوالہ حضرت قاضی بیضاوی کا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دعوت کا کام کیا جاتا ہے تو اس کے دو نتیجے ہوتے ہیں اور اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک نتیجہ یہ کہ لوگ مان جائیں اور ایک نتیجہ یہ کہ جس کے نام کی دعوت ہے وہ تو خوش ہو ہی رہا ہے نا. دو نتیجے, ایک جس کی نام کی دعوت وہ خوش ہو رہا ہے میرا کام کیا جا رہا ہے, اور ایک نتیجہ یہ کہ لوگ مان جائیں. تو قاضی بیضاوی نے کہا کہ رب کائنات نے ایک نتیجے کی نفی کی ہے کہ محبوب انہوں نے ماننا تو نہیں ہے لیکن آپ کام کریں. اے اللہ کیوں کروں؟ فرمایا میں تو خوش ہو ہی رہا ہوں نا, میں تو درجے بڑھا ہی رہا ہوں نا, میں تو رحمت سے نواز ہی رہا ہوں نا. تو آئیے فوراً پلٹ آئیے ادھر. اے مولا آخر کار ان کافروں کی شرارتوں سے جب تو ان پر پکڑ کرے گا, انہیں مار دے گا, عذاب دے دے گا, آخر کار جو نجات دینی ہے تو میرے محبوب کو پہلے ہی نجات دے دینا تاکہ ان پر یہ تلخ لمحے آئیں ہی نا. گویا رب کائنات کی طرف سے جواب دیگر آیات میں اپنے عنوان کے ساتھ موجود ہے کہ یہ ستائیں میرے مصطفیٰ صبر کریں تو میں ہر صبر کرنے پر محمد کا مقام اونچا کر دوں گا. اور یہ وہ وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ اب مجھے بالکل یاد پڑ گیا یہ بات میں نے کہاں پڑھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. حضور کو ستایا جائے گا, ستانے پر حضور صبر فرمائیں گے, صبر کرنے پر پھر اللہ پاک ان کا مقام اونچا کرے گا. مجھے بالکل یاد پڑ گیا یہ میں نے علامہ یوسف نبہانی کے ہاں یہ کلام پڑھا. آج سے کوئی 4 سال تقریباً پہلے یہ میں نے کتاب پڑھی تھی. تو علامہ یوسف نبہانی نے جواہر البحار میں یہ بات لکھی ہے کہ رب کائنات نے جو یہ وعدہ دیا ہے کہ قیامت کو سب سے اونچا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا, تو اس وعدے کے من جملہ اسباب میں یہ سبب ہے کہ حضور کو سب سے زیادہ ستایا جائے گا. حضور نے خود ارشاد فرمایا مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا ہے. یہ حضور کا کلام ہے. جتنا زیادہ ستایا جائے گا اتنا زیادہ حضور صبر کریں گے, جتنا صبر بڑھتا رہے گا اتنا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اگلی آیت میں ایک ہی سبق ہے جو آپ کے لیے قابل بیان ہے. اچھا تسلی ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کمال درجے کی تسلی ہے. بھئی ہم چھوٹے ہی تو ہیں, ہم چھوٹے لوگ جب پریشان ہوتے ہیں نا تو میں اپنے کبھی چلا جاتا ہوں سہاوے علامہ نور احمد صاحب کے پاس. اچھا میں کبھی چلا جاتا ہوں راولپنڈی اپنے استاد گرامی کے پاس حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب. لطیفہ سناؤں آپ کو لیکن میں غلط لطیفہ نہیں بتاتا, اچھا لطیفہ بتانے لگا ہوں. تو میں نے جا کر کچھ عرصہ پہلے گیا, حال احوال ہونے کے بعد تو شاہ صاحب نے پوچھا کیا حال چال ہے. میں نے جو حال بنتے تھے وہ بتا دیے, کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں میں نے سارے بتا دیے. تو اب جو بات میں کہنے والا ہوں, کہنے لگے پتر صبر کر, یہ دیکھ میں وہ ہوں, یعنی مجھے سمجھانے کے لیے اپنا حوالہ دیا. میں وہ ہوں کہ ایک بار میں درس قرآن دینے گیا, راولپنڈی کی ایک جامعہ مسجد تھی, تو میں درس قرآن دینے گیا. تو وہاں کے مولوی صاحب کو پتہ نہیں کیوں غصہ تھا مجھ پر, تو انہوں نے پتہ ہے کیا ستم کیا. میں نے کہا جی کیا ستم کیا. فرمانے لگے کہ میں ٹائم پر درس قرآن دینے پہنچا تو وہ مسجد کو لاک کر کے گھر جا چکے تھے. بجائے درس قرآن کا اہتمام کرتے, دعوت دیتے, کوئی انتظام سنبھالتے, وہ لاک کر کے مسجد گھر جا چکے تھے. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا. فرمانے لگے میں ادھر ہی مسجد کے باہر ویڑے میں برآمدے میں بیٹھا, تو 2-4 جو بندے تھے میں نے ان سے کہا کہ آؤ یار میں اللہ کا پیغام سناتا ہوں. تو میں تھوڑی دیر ان کو سنا کر کے تو آ گیا. یہ تصویر آپ نے سنی نا, جب کوئی بڑا کسی کو سمجھائے نا تو وہ چھوٹے حالات کو چھوڑ کر کہتا ہے مجھے دیکھو میں نے کیا کیا, مجھے دیکھو. وہ اپنا آپ پیش کرتا ہے, اللہ اکبر, یہ دیکھو رسول اللہ کا دل ستایا گیا, حضور رحمت عالم کے قلب ناز پر غم گزرا. رب کائنات نے پہلے تو یوں کہا محبوب پہلے بھی تو نبیوں کو ستایا گیا نا, اب کیا کہا افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت. حاصل کلام پہلے سن لو, محبوب انہوں نے میرے ساتھ کیا کام کی ہے. میں اللہ ہوں, میں نگہبان ہوں, میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, وہ انہوں نے تو میرے بھی شریک ٹھہرا لیے. فجعلوا للہ شرکاء, یہ تو وہ بدبخت قوم ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بھی شریک ٹھہرا لیا, پارٹنر, کہ یہ بھی اللہ ہے, یہ بھی خدا ہے. رب کائنات نے اپنی شان والی کہانی سامنے رکھ دی, جس میں کتنی ٹھنڈ تھی, جس میں کتنی رحمت تھی, جس میں کتنا پایا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب حزین کے لیے فرمایا افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت, کیا وہ ذات
جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہمارے ہر عمل کا نگران ہے. کبھی ہمیں یہ احساس ہمارا مر چکا ہے, یہ ہمارا احساس مر چکا ہے. آج نہ جانے میں کس کی روایت پڑھ رہا تھا اپنے سبق ہی کے حوالے سے, شاید ابراہیم تیمی کی روایت تھی. وہ فرمانے لگے, انہوں نے اپنے مرید کو ایک جملہ چست کیا. انہوں نے کہا وہ نبتی سے ڈرتا ہے, ایک لونڈی سے ڈرتا ہے, اللہ سے نہیں ڈرتا. مانا یہ تھا کہ جب تو غلط کام کرنے لگتا ہے تو ادھر ادھر دیکھتا ہے. اس علاقے کی جو گھٹیا قوم تھی وہ نبتی تھی. ہمارے ہاں چلو آ جاؤ, ہم کہیں وہ چلو یار میں کسی قوم کا نام نہیں لیتا, اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. تو یہ گھٹیا قومیں ہوتی ہیں نا, جیسے ہم کہہ دیں کسی کو چلو ایک مسلی بڑا عام سا لفظ ہے, یہ باقاعدہ کوئی قوم نہیں ہوتی, یہ جھوٹ موٹ کی قوم ہے. مسلی اسلام میں نمازی کو کہتے ہیں, لیکن ہم نے گالی بنا لی ہوئی ہے, یہ مسلی کوئی قوم نہیں ہوتی. چلو ہم کسی کو چھیڑنا چاہیں تو کہیں مسلیاں دے بال سے ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. کوئی غلط کام کرنے لگو تو دیکھتے ہو, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. مسلی کا بچہ بھی جا رہا ہو تو تم ہٹ جاتے ہو, کہیں دیکھ نہ لے. تو جو ہمیشہ تمہارے سر پر ہے, جو ہمیشہ تمہارے اعمال کا نگہبان ہے, یہ ابراہیم تیمی نے جملہ اپنے مرید کو سمجھایا. افمن ہوا قائم, ہمارا یہ احساس مر چکا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. یقین جانو یہ احساس زندہ ہوتا نا, ہمارا احساس انسانوں کی حد تک زندہ ہے. کوئی ہمیں دیکھے برائی کرتے ہوئے ہم ڈر جاتے ہیں, سنبھل جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. انسان دیکھ رہا ہے, یہ احساس جو زندہ ہے. اگر اے کاش کہ ہمارے ہاں ایمان کا احساس زندہ ہوتا, ہم یہ سمجھتے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا رب ہمیں نگہبانی کر رہا ہے, ہمارا پروردگار ہمارے ہر کام کی خبر رکھنے والا ہے. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت, کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے وہ بتوں کی مانند ہو سکتا ہے اور لوگوں نے اس کے باوجود اللہ کے شریک بنا لیے. آیت بھرپور تو مکمل نہیں ہو سکی, پہلے ہی 2-3 منٹ ہمارے لائٹ کے آنے جانے میں ضائع ہو گئے. میں ادھر ہی سبق روکتا ہوں, پھر میں دیکھوں گا اللہ کی توفیق کیا ہے. کیا اگلے نشست میں یہیں سے بڑھا پاؤں گا کلام, یا پھر اگلی آیت کا کلام ہم سیکھیں گے اللہ کی توفیق کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہیں, کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہیں, جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہیں. اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے. ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے. کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا. باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے, اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے. اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو, اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو, اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو. اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو. اللہ